آج کی جو ہماری کلاس ہے، آج کا درس مخارج الحروف کے حوالے سے ہے، اور میں نے آپ کو مخرج کی تعریف تو بتائی تھی کہ کسی چیز کے نکلنے کی جو جگہ ہوتی ہے اسے مخرج کہتے ہیں، اور تجوید میں جو عربک الفابet ہیں، حروف ہیں، ان کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، اور ان کی جمع مخارج ہے. ٹھیک ہے، تو مخارج الحروف کا سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض حروف تو عربک لینگویج میں ویسے ہی ادا کیے جاتے ہیں جیسے ہم اردو میں کرتے ہیں، مگر بعض حروف ایسے ہیں کہ جن کی آواز بالکل مختلف ہے. توئیں، تے، اسی طرح سے، سین، صاد، زال، زے، زود، ان کی جو آوازیں ہیں ان میں فرق کرنے کے لیے جو مخارج ہیں ان کا سیکھنا ضروری ہے. تو وہ حروف کی جن کی آوازیں مختلف ہیں، جن کے مخارج ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے اردو بولنے والے، ان کو میں نے مارک کر دیا، آپ دیکھ لیں. ان کی آپ نے خاص طور پر پریکٹس کرنی ہے ان کے مخارج کی، تاکہ آپ ان کو ادا کرنا سیکھ جائیں. سب سے پہلے جو حرف ہمارے پاس ہے وہ ہے الف، اور الف کی آواز ویسے ہی ہے جیسے ہم اردو میں نکالتے ہیں. الف اور حمزہ کا جو فرق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف کے اوپر اگر زیر زبر پیش ہو یا کوئی بھی حرکت ہو تو عربک میں اس کو حمزہ کہتے ہیں، جیسے حمزہ زبر آ. تو یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے. دوسرا حرف جو ہمارے پاس ہے، اس کو اردو میں آپ بے پڑھتے ہیں، مگر عربک میں ہم اس کو با پڑھیں گے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حروف ایک ہی آواز میں اردو میں ختم ہوتے ہیں وہ عربک میں آ کی آواز پر ختم ہوتے ہیں. جیسے بے کو پڑھتے ہیں با، تے کو پڑھتے ہیں تا. اس کے بعد جو حرف ہے وہ ہے ہمارے پاس ثا، اور اس کے مخرج کو آپ نے خاص طور پر دھیان میں رکھنا ہے کہ ثا، سین اور صاد، ان کی آواز میں فرق کرنے کے لیے ثا کا جو مخرج ہے وہ آپ نے ٹھیک سے ادا کرنا ہے. اس کا مخرج یہ ہے کہ آپ نے اپنی زبان کو آپ کے جو اوپر والے سامنے کے 2 دانت ہوتے ہیں ان کے نیچے ٹچ کرنا ہے، جیسا کہ آپ کو تصویر میں دکھایا جا رہا ہے. تو اس طرح سے جب آپ ٹچ کریں گے تو آواز ادا ہوگی ثا. پھر ہے جیم. اگلے 2 جو حروف ہیں ہا اور خا، یہ جو 2 حروف ہیں یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے انہیں حروف حلقی کہا جاتا ہے. دوسری چیز جو آپ نے ان کے بارے میں یاد رکھنی ہے کہ جو ہا ہے اس کو باریک آواز میں پڑھا جاتا ہے، اور خا کو موٹی آواز میں پڑھا جاتا ہے. آ کی جو ساؤنڈ ہے یہ باریک ہوتی ہے، اور آ کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ موٹی ہوتی ہے. اس کو آپ نے خوا نہیں پڑھ دینا، خوا پڑھنا ہے. ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے، اور جس طرح جب آپ تھک جاتے ہیں تو آپ کی ایک آواز نکلتی ہے ہا، سانس جس طرح سے باہر نکلتی ہے، اس طرح سے جب آپ سانس کو باہر نکالیں گے تو اس کی آواز ادا ہوگی ہا. دال، ذال. ذال جو ہے اس کا مخرج بھی سا کی طرح ہوتا ہے کہ آپ نے زبان کو اوپر والے 2 دانتوں کے نیچے لگانا ہے، اس کا جو فرنٹ والا حصہ ہے تو ادا ہوگا ذال. را، را کے بارے میں آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ اس کو باریک تب پڑھا جاتا ہے جب اس کے نیچے زیر ہو. ری کی جو آواز ہوتی ہے وہ باریک ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم اس کو موٹی آواز میں ہی پڑھتے ہیں، جیسے اس کو آپ را نہیں پڑھیں گے، را پڑھیں گے. زا اور سین کا جو مخرج ہے وہ ایک ہی ہے، جیسا کہ آپ کو اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے. زا، سین. شین، صاد. صاد کا مخرج بھی زا اور سین کی طرح ہے، اور اس کو موٹی یعنی بھاری آواز میں ہی پڑھا جاتا ہے، صاد. جس حرف کی آپ نے سب سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے وہ یہی ہے ضاد. ضاد کے بارے میں آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اگر آپ نے اس کو اس کے مخرج سے ادا نہیں کیا تو آپ کی جو آواز ہوگی وہ غلط ہوگی، وہ زا یا زال جیسی ہوگی. ٹھیک ہے، اور اس کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے آپ کی زبان کی جو سائیڈ ہوتی ہے، جو کنارہ ہوتا ہے، اس کو اوپر والی جو داڑھیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ اس کو دبائیں گے. ٹھیک ہے، تب ادا ہوگا ضاد. ضاد. اب کچھ لوگ اس کو ادا کرتے ہوئے یہ کرتے ہیں کہ اس کو داد پڑھ دیتے ہیں، کچھ لوگ اس کو زاد پڑھ دیتے ہیں. تو مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کا جو مخرج ہے
وہ ٹھیک ادا کریں، اگر اس سے جو بھی آپ کی آواز نکلے گی وہ ٹھیک ہوگی۔ تو یہ مخرج آپ نے اس کا یاد رکھنا ہے کہ آپ کی زبان کا جو کنارہ ہے، جو سائڈ ہے، وہ اوپر والی داروں کے ساتھ لگے، ان کو ٹچ ہو، ان سے دبائیں، تب ادا ہوگا زود۔ اور یہ حرف جو ہیں صاد، زود، یہ دونوں بھی موٹے پڑھے جاتے ہیں، بھاری آواز میں پڑھے جاتے ہیں، ان کو باریک نہیں پڑھا جاتا۔ تو کا مخرج بھی تا اور دال کی طرح ہوتا ہے، اس میں آپ نے اپنی جو زبان ہے اس کو اوپر والی جو دو دانت ہیں ان کی جڑ سے لگانا ہوتا ہے، تب ادا ہوتا ہے تو۔ اور تو کو ادا کرتے وقت آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کو آپ نے بھاری آواز میں، موٹی آواز میں پڑھنا ہے، تاکہ تا اور تو کا جو فرق ہے وہ ہمیں سمجھ آ سکے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی جو مخارج ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ لیسن میں سکھائے جائیں گے۔ ان سب کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور کامنٹس میں مجھے بتانا ہے، اگر بھی کچھ بھی آپ کو مشکل لگے تو آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے۔